ایک بہت ہی خوبصورت خاتون تھی۔ اپنے بیٹے کو پاس کے مدرسے میں اردو سیکھنے کے لیے بھرتی کروا کر آئی۔ اردو پڑھانے والے مولانا اس عورت کی خوبصورتی کے بارے میں جانتا تھا۔ چھٹی کے وقت مولانا نے اس کے بیٹے سے کہا، اپنی امی کو میرا سلام کہنا۔ بیٹے نے آ کر ماں کو کہہ دیا کہ مولانا صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ خاتون نے بھی بیٹے کے ہاتھوں سلام کا جواب سلام بھیج کر دے دیا۔ یہ سلسلہ ہفتہ بھر تک چلا۔ خاتون نے شوہر سے مشورہ کیا اور اگلے دن بیٹے سے مولانا کو کہلوایا کہ امی نے شام کو گھر پر بلایا ہے۔ مولانا خوش ہو گئے۔ 3 دن سے نہایا نہیں تھا۔ باسی شیروانی کو استری کروایا، خوشبو مارا اور پہنچ گیا اس عورت کے گھر۔ خاتون نے پہلے آؤ بھگت کی، چائے ناشتہ کروایا، پھر بیٹے کی تعلیم کے بارے میں معلومات لیں۔ مولانا رسمی باتیں کرنے کے بعد اپنی اصلیت پر آیا اور کہا، ماشاءاللہ، آپ کو خدا نے بڑی فرصت میں تراشا ہے۔ عورت بولی، وہ تو ہے، شکریہ۔ مولانا بولے، مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے محترمہ۔ خاتون، جی ہاں وہ تو ہے، پر یہ بات اگر میرے شوہر نے سن لی تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ آتے ہی ہوں گے۔ آپ اب جائیے، کل شام کو پھر آئیے گا، تب بات کریں گے۔ میں انتظار کروں گی۔ مولانا چلنے کو ہوا ہی تھا کہ باہر سے اس خاتون کے شوہر کی آواز آئی، کون گھر میں گھسا ہے حرام خور؟ مولانا گھبرایا، میں چھپ جاؤں؟ خاتون نے اسے ساڑی پہنا دی، گھونگھٹ کر دیا اور گندم پیسنے والی پتھر کی چکی کے پاس بٹھا دیا اور کہا، آپ آہستہ آہستہ گندم پیسیے، میں انہیں چائے وغیرہ پلا کر باہر بھیجتی ہوں، آپ کو موقع دیکھ کر بھاگ جائیے گا۔ مولانا لگے چکی چلانے اور گندم پیسنے۔ شوہر داخل ہوا اور پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ خاتون، پڑوس میں نئے کرایہ دار آئے ہیں، ان کی بیوی ہے، گندم پیسنے آئی ہے۔ شوہر اور بیوی بہت دیر تک ہنسی مذاق اور باتیں کرتے رہے۔ 1 گھنٹے بعد شوہر نے کہا، میں ذرا کونے کی دکان سے پان کھا کر آتا ہوں، اور باہر نکل گیا۔ 1 گھنٹے تک گندم پیستے پیستے پسینے میں شرابور مولانا نے ساڑی اتار کر پھینکی اور آنن فانن میں وہاں سے سرپٹ بھاگ لیے۔ 15 دن بعد عورت کے بیٹے نے مدرسے میں مولانا سے کہا، ماں نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ مولانا گرجے اور بولے، حرام خورو، آٹا ختم ہو گیا تھا کیا؟ ایک جنگل میں شیر کی شادی ہو رہی تھی۔ جب بارات جانے لگی تو اچانک ایک چوہا بارات کے آگے آگے ناچنے لگا۔ شیر نے پوچھا، ابے تم کیوں ناچ رہے ہو؟ یہ کسی چوہے کی شادی تو نہیں ہے۔ چوہے نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا، بھائی بات یہ ہے کہ شادی سے پہلے میں بھی شیر ہوا کرتا تھا۔ پرانے وقتوں میں عورت کا اپنے شوہر کا نام لینا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ایک خاتون کے شوہر کا نام مکھن تھا، لہٰذا لفظ مکھن اس نے کبھی اپنی زبان پر نہ لایا تھا۔ ایک دفعہ وہ لسی رڑک رہی تھی، پڑوسن آ کے ساتھ بیٹھ گئی اور تہیا کیا کہ آج تو اس سے شوہر کا نام کہلوا کے رہوں گی۔ جب اس نے سارا مکھن اکٹھا کیا تو وہ پیڑا بن کر ڈولی کے وسط میں تیرنے لگا۔ پڑوسن نے جھٹ سے پوچھا، یہ لسی پر کیا تیر رہا ہے؟ خاتون نے جواب دیا، امجد کے ابا تیر رہے ہیں۔ پیٹرول پمپ سے 6 کلومیٹر دور ایک فوجی کار کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ اس گاڑی میں میجر صاحب بھی موجود تھے۔ سردار ڈرائیور نے میجر صاحب کو بتایا،
کہ پیٹرول پمپ تک دھکا لگانا پڑے گا۔ سب فوجی نیچے اتر کر دھکا لگانا شروع کر دیا اور کافی دیر بعد پیٹرول پمپ پر پہنچ گئے تھے۔ راستے میں کچھ جوان تھکن کے باعث بے ہوش بھی ہو گئے۔ سردار نے پیٹرول ڈلوانا شروع کیا تو میجر صاحب نے کہا، پیچھے جو ڈرم پڑا ہے اس کو بھی بھروا لو۔ سردار جی بولے، وہ تو پہلے سے بھرا ہوا ہے، میں نے ایمرجنسی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اعلان ہو رہا تھا کہ ایک بچہ ملا ہے، جن کا ہے آ کر لے جائیں۔ ایک سردار جلدی جلدی آ گیا اور بولا، مجھے بھی دکھاؤ جن کا بچہ کیسا ہوتا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک شخص کی بیوی بچوں کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے چلی گئی، لیکن وہ وہاں سے روز شام کو فون کر کے اپنے شوہر سے پوچھتی، آپ کہاں پر ہیں؟ شوہر جواب دیتا، میں گھر پر ہی ہوں، میں نے کہاں جانا ہے؟ بیوی بولی، جوسر مشین چلا کر دکھائیں۔ شوہر جوسر مشین چلا دیتا۔ گر یہ ڈرامہ روز ہی ہوتا تھا۔ ایک دم بیگم بتائے بغیر واپس آ گئی۔ گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ بیگم نے پڑوسن سے پوچھا، کچھ پتا ہے یہ کب واپس آتے ہیں؟ پڑوسن نے بتایا، یہ تو صبح ہی سے جوسر مشین لے کر نکل جاتے ہیں اور رات دیر تک آتے ہیں۔ بڑے بھائی نے اپنے نوجوان چھوٹے بھائی کو آواز دی، چھوٹو نیچے آ جاؤ، اتنی رات گئے تک چھت پر کیا کر رہے ہو؟ بھائی جان، چاند دیکھ رہا ہوں، چھوٹے بھائی نے جواب دیا۔ بڑے بھائی نے بولا، چھوٹو بہت دیر ہو گئی ہے، تم بھی نیچے آ جاؤ اور چاند سے کہو وہ بھی اپنے گھر چلا جائے۔ شوہر جمعے کی نماز پڑھ کر گھر آیا اور خوشی سے بیوی کو اٹھا کر جھومنے لگا۔ بیوی، کیا آج مولوی صاحب نے رومانس پر بیان کیا ہے؟ شوہر، نہیں، آج مولوی صاحب نے کہا ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنی تکلیف خوشی خوشی اٹھائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایک بچہ رو رہا تھا۔ باپ نے پوچھا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بیٹا بولا، 100 روپے دیں گے تو بتاؤں گا۔ باپ نے 100 روپے دے دیے، پھر کہا، اب بتاؤ۔ بیٹا بولا، اسی کے لیے تو رو رہا تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔